ایک کہانی بڑی پرانی۔ بائی سائیکل کی تعلیم۔ ابھی قد اتنا بھی نہ تھا کہ پیر آسانی کے ساتھ بائی سائیکل کے پیڈل تک پہنچ سکیں کہ سائیکل سواری کے شوق نے گدگدایا، یہاں تک کہ اب بغیر سائیکل کے زندگی دشوار ہو گئی۔ ہر وقت اسی کا تذکرہ، اور رات کو خواب بھی دیکھتے تو بائی سائیکل کا۔ بات یہ تھی کہ سڑکوں پر کثرت سے اپنے ہم عمروں کو بائی سائیکل پر فراٹے بھرتے ہوئے دیکھتے تھے اور کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے کہ ایک یہ ہیں جن کو زندگی کا لطف حاصل ہے، ایک ہم بدقسمت ہیں کہ ہماری قسمت میں اور سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو صرف سائیکل۔ ہمارے بزرگوں کو ہماری دلی کیفیت کا علم تھا، آخر کار یہ طے پایا کہ ہم کسی پرانی بائی سائیکل پر سوار ہونا سیکھ کر مشق کر لیں تو نئی خرید لی جائے گی۔ ایک دن کوئی صاحب بائی سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے۔ وہ تو ادھر ملتے رہے اور ادھر ان کی بائی سائیکل ہمارے کام آئی۔ بائی سائیکل لے کر سڑک پر پہنچے اور وہاں ہم نے بائی سائیکل کی بسم اللہ کر دی۔ بائی سائیکل کے پیڈل پر بایاں پیر رکھ کر دایاں اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجائے آگے چلنے کے لہرا کر لیٹ گئی۔ ہم زمین پر دراز نظر آئے، لیکن ہم مردانہ وار اٹھے، کپڑے جھاڑے اور بہادرانہ بائی سائیکل کو اٹھا کر پھر کوشش کی۔ اس مرتبہ بائی سائیکل تھوڑی دور چل کر خود بخود کھڑکھڑائی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح گری کہ ہم بائی سائیکل کو ہاتھ میں لیے لیے قلع بازی کھا گئے۔ تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی، لیکن ہم نے کہا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ہاتھوں سے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے ہم نے پھر مشق کی اور یہ مشق کامیاب رہی، اس لیے کہ ہم بجائے گرنے کے بائی سائیکل کو گرا کر خود کھڑے ہو گئے، اور جب وہ اچھی طرح گر لی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے۔ لیکن اب کی مرتبہ بائی سائیکل سڑک پر آرام فرمانے والے گدھے سے ٹکرا کر خود ادھر جا رہی اور ہم کو گدھے کا سہارا لے کر اسی کی پیٹھ پر بیٹھ جانا پڑا۔ گدھے کے اٹھنے سے پہلے ہم خود اٹھے اور بائی سائیکل کو اس عزم کے ساتھ اٹھایا کہ دیکھیں کہاں تک گرتی ہے۔ غصے میں بائی سائیکل اٹھا کر مشق کرتے رہے، یہاں تک کہ بائی سائیکل نے گرنا چھوڑ دیا، یا گری تو اس طرح کہ خود گر پڑی اور ہم سنبھل گئے۔ جب یہ مشق اس حد تک پہنچ چکی تو ہم ایک درخت کے سہارے سے گدی پر بیٹھ گئے اور بائی سائیکل کو چھوڑ دیا۔ لیکن بائی سائیکل کے روانہ ہوتے ہی معلوم نہیں دھوبنیں کہاں سے اس سڑک آ گئیں۔ لاگ چیخے، چلائے، ہٹو بچو، مگر جدھر وہ ہٹیں اسی طرف بائی سائیکل بھی مڑی اور آخر کار ان کی گٹھڑی سے الجھ کر ہم بھی گرے۔ بائی سائیکل بھی گری اور ان میں سے ایک بڑھیا ماں گٹھڑی کے چاروں شانے چت ہو گئی۔ وہ یقیناً مری نہیں تھی، اس لیے کہ برابر ہم کو کوس رہی تھی اور ہم اس کی خوشامد کر رہے تھے۔ بامشکل تمام اس کو وہاں سے روانہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے، مگر دل نے کہا کہ واہ، دو چار ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا۔ پھر ایک مرتبہ ہمت کی اور بائی سائیکل پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ اترنا نہیں آتا تھا، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گریں، لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ گریں کہ چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھائیں۔ دل لرز رہا تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بائی سائیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم کو ایک نہایت ہی مقدس بزرگ سے اس بری طرح لڑایا کہ خود تو کم بخت الگ جا پڑی
اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر گرایا۔ ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھورا کیے۔ ہم نے جب یہ عالم دیکھا تو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائی سائیکل کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا، لہٰذا سائیکل سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح مجروح بائی سائیکل لیے گھر آئے۔ اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحریر نہیں کہ اب بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔